مرحبا رمضان مرحبا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈر تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے، بس ایسے کم بخت کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور لوگوں میں سے خدا کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور خدا ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت والا ہے۔ ایمان والو، تم سب کے سب ایک بار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا یقینی ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ اور پھر جب تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی، اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے، تو اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا ہر طرح غالب اور تدبیر والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرحبا سحری نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ ہرا شرازی اور میرے ساتھی اینکر جناب سید عمران مہدی۔ ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب سمیٹ رہے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید سے اپنے دلوں کو سوز و گداز بھی پیدا کریں اپنے دلوں میں۔ غرض کے اس ماہ مبارک میں ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، مگر تاجروں کا ایک بدقسمت طبقہ ہے جو کہ اس ماہ مبارک میں بھی غیر ضروری منافع خوری کے ذریعے سے جو ہے وہ مال کمانے میں مصروف ہے۔ اگرچہ تاجروں کی اکثریت ایسی نہیں ہے، مگر کچھ لوگوں کی وجہ سے تمام لوگ بدنام ہو رہے ہیں۔ علم و عمل کے سیگمنٹ میں آج ہم منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا سد باب جو ہے اس کے اسی پر ہی گفتگو کریں گے۔ گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آج بھی ہمارے اسٹوڈیوز میں بہت ہی قابل احترام شخصیات موجود ہیں جو اس موضوع پر گفتگو کریں گی۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان بہت ہی بہترین گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور گفتگو میں شامل ہوں گے مولانا علی طاہری صاحب، ہماری اس نشریات کا لازمی حصہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوا کرتے ہیں، اور سچ کے مرحبا کچن میں ہمارے ساتھ شیف سبین فاطمہ بھی موجود ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے میں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہوں، اللہ اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ اسپانسرز نے تعاون کیا ہے، وہ ہے حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ ملکہ فوڈز، کچھ نیا پکاؤ، اور کاروان امیر حمزہ۔ جزاک اللہ۔ تمام ہی دیکھنے والوں کی خدمت میں میری جانب سے ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم کی طرف سے ایک عظیم ترین نعمت، اور جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا کہ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رحمتیں سمیٹنے کے بجائے دولت سمیٹنے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ کہ پروردگار عالم کا یہ وعدہ ہے کہ تم اس کی راہ میں اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو اس کے 10 تمہیں واپس ملتے ہیں، لیکن شاید لوگوں کا یقین اس درجے پر نہیں ہے۔ معاشیات کا ایک اصول ہے کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی سپلائی زیادہ کر دی جاتی ہے، تاکہ یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک توازن ہے وہ باقی رہے۔ لیکن اگر ڈیمانڈ کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی سپلائی کم ہو جائے تو وہاں پر قیمتوں پر اس کا اثر آتا ہے، اور یہ زیادہ تر ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر حکومت کی پرائس کنٹرول کے اوپر گرفت مضبوط نہیں ہوتی۔ جو تاجر ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشل یعنی مصنوعی کمی پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے جو چیز کی قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ منافع کماتے ہیں۔ ایسی ہی ایک صورتحال ہم نے گزشتہ دنوں آٹا اور چینی کے حوالے سے دیکھی کہ جس کا ایک بحران پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں کچھ تاجروں نے بہت سا پیسہ بھی کمایا۔ رمضان المبارک آنے سے قبل ہی دنیا ایک وبا کا شکار ہوئی، جس کے نتیجے میں ساری دنیا کی ایکٹیویٹیز کم ہو گئیں اور چیزوں کا استعمال بھی کم ہو گیا۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں اشیاء خوردونوش، کم سے کم اشیاء خوردونوش کم قیمت پر روزہ داروں کو دستیاب ہوتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی اشیاء خوردونوش اور بالخصوص پھل اور کھجوریں، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اور لوگ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور پھر اپنی منمانی قیمت پر اسے فروخت کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع چونکہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے اور ناجائز منافع خوری کے حوالے سے ہے، آج ہم اپنے اسٹوڈیوز میں علامہ عبدالخالق فریدی صاحب سے پہلا سوال مقدمے کے طور پر اس عنوان پہ یہی کریں گے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس سال بالخصوص اور تمام ہی جو آپ کے ماضی کے تجربات ہیں ہمارے ملک پاکستان کے حوالے سے کیا محسوس کیا؟ اس سال کے حوالے سے آپ کیا خاص بات کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ عصر حاضر کے اعتبار سے اور خصوصاً رمضان کی آمد کے موقع پر اور رمضان میں اس طرح کا جو پروگرام اور یہ ٹاپک یہ انتہائی اہم ہے، اور اس سے جہاں عوام الناس کو ایک پیغام ملتا ہے تو اس سے تاجروں کو بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ جو تاجر منفی رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور یہ سوچ و بچار کر رہے ہیں کہ ہم اس سے اتنا اتنا کمائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایک پازیٹیو پیغام ہے کہ آپ بھی اپنا جو طریقہ کار ہے اس پر نظر ثانی کریں۔ دیکھیں، اسلام بنیادی طور پر ایک جامع دین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام ہمارے لیے تمام معاملات میں رہنمائی کی، عقائد میں، عبادات میں، پھر معاملات میں، اور یہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں یہ معاملات میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاجر جو اس نقطۂ نظر سے چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ چیزوں کی شارٹیج ہو جائے، کمی ہو جائے، اور مصنوعی کمی کر کے ان کی قیمتوں کو بڑھا دیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ تاجر کو تو رزق دیتا ہے، اور جو محتکر یعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے اور جو منفی سوچ اور نقطہ نظر رکھتا ہے اس پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے فیکٹر ہیں، بہت سی اس کی وجوہات اور اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری انتظامیہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ گاہے بگاہے جو تاجران ہیں ان کے ساتھ میٹنگز کریں، اور جو عوام ہیں ان کے متعلق ان کو بتائیں کہ جو بنیادی اشیاء ضرورت ہیں، جو بنیادی اشیاء صرف ہیں، اس کی قیمتیں رمضان میں تھوڑی کم ہونی چاہیے۔ جس طرح پہلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہیں ان میں 20% یا 10% یا 25% اشیاء صرف پہ قیمتیں پرائس کم ہوتی ہیں، لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی یعنی ایک ہی بازار میں اگر 10 دکانیں ہیں تو ایک چیز کی 10 قیمتیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا، پھر ایک دکان پر آپ کو 4 کوالٹیاں ملیں گی۔ مثلا ایک معمولی چیز ہے جو ہم یعنی ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی مرچ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، آپ جائیں گے یہ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم۔ اب جو ہمارے ہاں کمشنری نظام ہے وہ بھی جب پرائس لسٹ بناتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم۔ بات یہ کہ سب سے پہلے آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر یہ دیکھیں کہ یہ جو درجہ سوم ہے جس میں آپ نے اتنی ملاوٹ کی ہوئی ہے اس کے یعنی کہ کیا نقصانات ہیں معاشرے میں، اور انسانی صحت کو اس کے کیا نقصانات ملتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اشیاء صرف کی قیمتیں ہیں انہیں لیول پر رکھنا چاہیے، اور تاجروں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور انتظامیہ کو بھی اپنا رول اس میں صحیح معنوں میں ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ بڑا خوبصورت آغاز ہوا اور دونوں طرف کی بات ہے، اس میں نہ کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، لیکن دونوں کا کنٹریبیوشن ضروری ہے، تاجروں کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی۔ پرائس کنٹرول کا ایک محکمہ تو موجود ہے حکومت میں، لیکن وہ ہمیں پرائس کنٹرول کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز رمضان میں ڈپٹی کمشنر یا علاقے کا ذمہ دار جو ایس ڈی ایم ہے وہ کچھ ریڑی والوں کو، کچھ دکانداروں کو جرمانے کرتے ہیں اور ان کو گرفتار کرتے ہیں، ایک روایتی سی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ اپنی ہی ڈگر پہ واپس چلی جاتی ہیں۔ آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اس کا کوئی تدارک ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر اس کا تدارک نہیں ہو پا رہا تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجرم کو، جو جرم کرنے والا ہے، اس کو قرار واقعی اس کی سزا نہیں ملتی ہے۔ جو سوال میں نے ابھی علامہ عبدالخالق فریدی صاحب کی خدمت میں پیش کیا وہی آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا، اور اس میں میں یہ اضافہ کر دوں گا کہ قرآن مجید نے اور پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کے لیے جو منافع خوری، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی اہلہا۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا۔ یہ مسئلہ انسانی معاشرے کے ایک بنیادی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے،
اور ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری جس کی مذمت قرآن اور حدیث دونوں میں آئی ہے۔ منافع خوری کو آپ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں، ناجائز منافع خوری، ورنہ نفع کے بغیر کوئی کاروبار چل نہیں میں نے یہی سکتا۔ لفظ استعمال کیا، ناجائز منافع خوری۔ تو دونوں حوالے سے ابھی میں نے قرآن کا اسی معاملے پہ مطالعہ کیا، 14 سے زیادہ مقامات پر پروردگار عالم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے ارشاد کیا ہے، فرمایا کہ جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحیح السند روایت نقل ہوئی ہے اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ناجائز جو منافع خوری ہے وہ حرام کے زمرے میں۔ تو اگر آپ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ کاروبار نہیں کر رہے، آپ ایک حرام کام انجام دے رہے ہیں، بالکل ایسے جیسے کوئی چوری کر رہا ہے یا کوئی کسی کا مال غصب کر رہا ہے۔ یہ نہیں، جب اس کے اوپر حرمت آ جائے تو وہ مال آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی کسی بھی حوالے سے گنجائش نہیں ہے، نہ قرآن کی روح سے نہ حدیث کی روح سے۔ میں بحیثیت اسٹوڈنٹ آف اکنامکس یہ سوال کر رہا ہوں، دونوں علماء کرام تشریف فرمائیں، اس پہ رہنمائی فرمائیں گے کہ جائز اور ناجائز طے کیسے ہوگا؟ ایک تاجر کے لیے یہ کیسے طے ہوگا کہ جی اتنا منافع اس کے لیے جائز ہے اور اس کے اوپر جو منافع ہے وہ ناجائز؟ دیکھیں، جائز و ناجائز کے جو طے کرنے کا جو وہ ہے وہ تو عرف ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک دکاندار کہتا ہے میری یہ چیز جو ہے میرے اتنی کی قیمت خرید ہے، 1 روپیہ منافع کے ساتھ میں بیچتا ہوں، تو عرف اس سے کہے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، اور وہ اپنا کرایہ جو اس کی جو مومنٹ ہے لے آنے لے جانے کے جو اخراجات منہا کرتا ہے اور ایک شفاف ایک فیئرلی ایک کام جو کرتا ہے، اگر وہ بیان کر دے۔ دیکھیں، جو بنیادی مسئلہ ہے وہ احساس مسئولیت ہے۔ جی، اب ہمارے ہاں جو ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے اور اس میں بسا اوقات عوام کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ایک دکاندار کے پاس آپ سودا لینے جاتے ہیں تو وہ اللہ رسول کی قسم کھا کے کہتا ہے قبلہ یہ تو میرا اتنی قیمت خرید، 5 روپے کی بچت بھی نہیں ہے۔ سننے والا جو ہے نا یقین کر لیتا ہے، ہو سکتا ہے چیز مہنگی ہو گئی، اتنی ہے اس کی اصلی قیمت ہے، لیکن اس مرض کے سبب کا جو بنیادی عنصر ہے وہ آپ کی احساس مسئولیت ہے۔ جب کوئی دکاندار یہ کہے گا کہ میں کسی کو جواب دوں یا نہ دوں، میری چوری کوئی پکڑے یا نہ پکڑے، کوئی میرے اوپر ریڈ کرے یا نہ کرے، لیکن خدا مجھ پر خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر ہوں اور میرا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے، تو پھر وہ ہر طرح کی کوتاہی سے اجتناب کرے گا۔ تو بہرحال جو بنیادی بات ہے وہ احساس مسئولیت ہے کہ اللہ کرے کہ ایسا معاشرہ ہمارا بن جائے کہ لوگوں کے اندر احساس مسئولیت پیدا ہو جائے اور لوگ یہ خیال کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر بڑی معذرت کے ساتھ سرکار گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں۔ مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں مایوس تو بالکل نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اب دیکھیں ابھی فی زمانہ ہمارے شہر کا حالات دیکھیے، ایک طرف لوٹا ماری ہے، چھینا چھپٹی ہے، لیکن ایک خلق خدا روڈ پہ نکلی ہوئی اور اس نیت سے نکلی ہوئی، اور خاص طور پہ میں تو ہمیشہ مثبت پہلو کو پیش نظر رکھتا ہوں، اور ایک عمومی تصور ہمارے ملک کا جو اس وقت جس میں تمام برابر کے شریک ہے وہ یہ ہے کہ دہاڑی دار طبقے کا کیا ہوگا، یہ احساس پیدا ہو رہا ہے لوگوں کو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر ایک برابر ہے، نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو احساس سے مسئولیت رکھتے ہیں، اور یہ جو ناجائز منافع خوری ہے اور عدل و انصاف کا بول بالا نہیں ہو رہا ہے، تو اس میں سبھی کا کردار شامل ہے، ذخیرہ اندوزوں کا، عوام کا، حکمرانوں کا، سب ملتے ہیں اپنے اپنے حصے کی، میں کیا عرض کروں کہ اپنی خیانت اپنے اپنے حصے کی خیانت کرتے ہیں، تو پھر ایسا ماحول تشکیل پاتا ہے۔ چلیے بہتر ہے، یہ انشاءاللہ آگے گفتگو بڑھائیں گی ہرا اور سوال ہے، بس میں ایک سوال ضرور کر لوں گا کیونکہ میرا موضوع ہے اور میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، تو میں اصل میں بات یہ ہے، مولانا عبدالخالق صاحب اس پہ آپ رہنمائی فرمائیے گا کہ قیمت کا تعین کرنے کا اختیار حکومت کو ہے، کسی چیز کی قیمت کا جو تعین ہے وہ حکومت کرتی ہے،
جیسے مثال کے طور پر بڑی سمپل سی مثال ہے کہ اگر آپ لوگ روز کا اخبار اٹھا کے دیکھیں تو اس میں مرغی کا ریٹ آتا ہے جی کہ جی یہ برائلر مرغی ہے اور یہ اصل مرغی ہے. جی وہ حکومت ایک ریٹ معین کرتی ہے تمام اخراجات کے حساب سے, جی اور اس میں جو ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں منافع بھی شامل ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر کوئی بیچ رہا ہے تو وہ ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے. اصل تعریف یہی ہے, اسلامی معاشرے میں یہ اختیار حکومت کا ہے کہ وہ چیز کی قیمت معین کرے, ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے. اور یہ بھی فرما دیجئے گا جناب علامہ صاحب کہ اسی منافع سے زیادہ اس سے بک رہا ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. ارباب اقتدار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمت پر بک رہا ہے. تو اس کے لیے 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ منافع کتنا ہونا چاہیے, جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بنیادی اشیاء ضرورت ہے ان کی جو پرائس ہیں وہ کھیت سے لے کر ہول سیلر تک, ریٹیلر تک, وہ ہم سب کو پتہ ہے. یعنی جب کھیت سے مال اٹھاتے ہیں تو ہول کتنی سیلر قیمت ہوتی ہے, تو وہ بھی ان کو پتہ ہے. اور آپ کے ہاں کسان کتنا روتے ہیں, بالکل کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس پہ اخراجات کیے جو محنت وہی ہمیں نہیں مل رہے, بالکل, تو وہ اس کو اپنی سبزیوں کو اس طرح روڈوں پہ پھیلا دیتے ہیں. ابھی 2-3 مہینے پہلے آلوؤں کے بارے میں یہی یعنی مختلف علاقوں میں ہوا ملک کے, اس کی کوریج ہوئی, جی کوریج ہوئی, اور اس کا پھر یعنی کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا. جی جی تو اب سوال یہ ہے کہ منافع کتنا ہونا چاہیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں گناہ کی تعریف کیا ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سمپل اور سادہ, الذنب ما حاق فی صدرک, کہ گناہ وہ ہے جس سے آپ کے ضمیر میں اور آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے. واہ, جو ریٹیلر ہے واہ. یا ہول سیلر ہے یا جو کھیت سے مال دے رہا ہے, جب وہ غیر ضروری منافع لیں گے تو ان کو خود پتہ ہوتا ہے. جی تو اگر یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں, اور یعنی جو انتظامیہ ہے, بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ انتظامیہ جب ریٹس مقرر کرتی ہے تو اس کو جو تاجروں کے نمائندے ہیں ان کو بھی رکھنا چاہیے, اور جو صارفین کے نمائندے ہیں ان کو بھی رکھنا چاہیے. یہاں اس سے پہلے 1980 سے پہلے اور بعد میں ایک صارفین کونسل ہوتی تھی یا انجمن صارفین ہوتی تھی. تو جب بھی کمشنر میٹنگ کرتے تھے تو صارفین کے 2 نمائندے, تاجروں کے نمائندے اور جو بیوروکریسی ہے, یہ سب لوگ مل کر ریٹس طے کرتے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اس میں ملاوٹ کر کے ہم اس کو درجہ اول میں لا کر بیچ دیتے ہیں. اب اس کے لیے میں ایک یعنی مختصر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور حدیث بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اناج منڈی میں تشریف لے گئے, اور آپ نے ایک جو گیہوں کا ڈھیر تھا اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ نیچے جو گیہوں اور گندم ہے وہ گیلی ہے اور اوپر سوکھی ہے. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مالک تھا اس سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا رات کو بارش ہو گئی تھی اور گندم بھیگ گئی تھی, میں نے اس کے اوپر سوکھی گندم ڈال دی کہ بھیگی ہوئی گندم کوئی بھی نہیں خریدے گا, کیونکہ بھیگی ہوئی گندم کا جو آٹا نہیں پسے گا, پہلے سکھائے گا, پھر اس کا وزن بھی کم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا یا جس نے ملاوٹ کی. یہ لفظ غشہ جو ہے اس کے دونوں معنی آتے ہیں, یعنی جس نے ملاوٹ کی یا جس نے دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ تاجروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے, اور انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے, اور قوم کے لیے ان کو اپنے اندر جو ہے وہ ایک ایسا سلسلہ پیدا کرنا چاہیے کہ ان کو فوائد ہوں قوم کو. مرحبا رمضان مرحبا ہم عزت مآب جناب علی طاہری صاحب کی جانب جائیں گے, اور بہتر تو یہی ہے ناظرین کہ ابھی ان خصوصی ایام میں بھی دنیاوی دولت کمانے سے بہتر ہے کہ آخرت کی کچھ کمائی کر لی جائے اور وہاں کے لیے کچھ کما لیا جائے. میں آؤں گی جناب قبلہ آپ کی جانب کہ منافع خور کچھ بھی کہا جائے لیکن کسی بھی لیول پہ ہو منافع خوری ہو رہی ہے, ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے اپنی جگہ اور ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یہ جو منافع خوری ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, اس کے خلاف ایک انتظامی کمزوری بھی ہے. ٹھیک ہے, اور کتنی ہے
اور ہمارے حکمران اس کا سدباب کیوں نہیں کر پا رہے؟ یعنی ہمیشہ سے ہی یہ ہوتا چلا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیز ایک سٹاپ ہو جائے، یہ ختم ہو جائے اور ہم کہیں کہ بھائی بالکل پاک صاف شفاف تجارت ہو رہی ہے ہمارے پاس۔ بالکل، آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں اس موضوع کی جو بنیادی بات ہے اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں۔ جی ذخیرہ اندوزی ایک مسئلہ ہے، ملاوٹ دوسرا مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو شریعت میں ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریفیں ہیں، قبلہ تشریف فرما ہے۔ ذخیرہ اندوزی کا مطلب تو یہ ہے کہ بندہ مال کو اسٹاک کرے جی تاکہ وہ شارٹ ہو جائے، قیمتیں بڑھ جائیں اور اصل قیمت سے زیادہ پر بیچے، وہ ذخیرہ اندوزی۔ اچھا قبلہ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب سستا ہو جائے تو وہ اسٹاک کر لے اور پھر مہنگا کر کے بیچے؟ بس نیت اس کی یہ ہو، جب سستا ہو یا مارکیٹ میں زیادہ اٹھائیں، وہ اصل معاملہ نہیں، لیکن اس کی نیت کے اوپر ہے کہ وہ اگر ذخیرہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا، اسٹاک بنا کے رکھوں گا، اور جب معاشرے میں مارکیٹ میں شارٹ ہوگا مال تو پھر میں بیچوں گا، تو یہ ہے ذخیرہ اندوزی کی صحیح تعریف۔ اور ایک دوسری جو کیٹیگریز مطلب جو درجہ بندی کرتے ہیں کہ مال میں پہلا درجہ دوسرا، یہ ملاوٹ کے زمرے میں ہے، اس کی الگ تعریف ہے جس کے خلاف حدیث قبلہ نے بیان کی۔ تو اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ذخیرہ اندوزی کا سلسلہ مستقل چلا آ رہا ہے اور اس میں انتظامی کمزوری ہے، تو یقیناً ساری کمزوری ہی انتظامی ہے۔ جی اگر ہماری انتظامیہ ایسی ہو، ہمارے جو حاکم ہے متاسفانہ، وہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا حکمران ہو، اگر ان کی نیت میں اخلاص ہو تو پروردگار عالم حاکم کی نیت کے اعتبار سے بھی معاشرے میں اصلاح فرماتا ہے۔ جی اور اگر حاکم یہ تصور کرے کہ اب میری رعیت میں کوئی بھوکا نہ رہے، تو اللہ اس عمل کو امر کر دیتا ہے، جی اور حکم خدا میں جو چلتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ چل آ رہا، تو یقینی طور پہ اس میں انتظامی کمزوری کا تو عمل داخل ہے، اور اس میں تمام کا حصہ ہے، خریداروں کا، دکانداروں کا، اور جو حکمرانوں کا جو عمل داخل ہے، جن کا ان سب کی شراکت کے نتیجے میں معاشرے میں یہ خرابیاں آ رہی ہیں۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جو دور خلافت رہا اور ظاہر ہے کہ تمامی خلافت کے ادوار، کوئی واقعہ ایسا جو آپ کے ذہن میں ہو جیسا کہ امیر المومنین کے دور خلافت کے واقعات ہیں؟ بالکل، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور وہ بھی ایسا واقعہ جس میں بدنیتی کا عمل داخل نہیں تھا، بدنیتی کا عمل داخل نہیں تھا۔ امام کے غلام مدینے سے باہر مال بیچنے کے لیے چلے گئے اور کسی شہر میں داخل ہونے لگے، تو اس شہر سے کوئی بندہ خدا نکل رہا تھا۔ تو علیک سلیک کے بعد ظاہر ہے دو انسان ملتے ہیں تو علیک سلیک کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے علیک سلیک کی حال احوال پوچھا، اور باتوں باتوں میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس شہر میں جو اناج لے کے جا رہے، جو جنس لے کے جا رہے امام کے جو ملازم ہے، جو نوکر ہے، غلام ہے، اس کی قلت ہے اور اس کی قیمت بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی امام کے غلاموں کے داخل ہونے سے پہلے مارکیٹ میں ایک ریٹ بن گیا ہے، ایک قیمت متعین ہو گئی۔ اب یہ امام کے جو غلام تھے، کارمندان تھے، وہ داخل ہوئے اور انہوں نے اس شہر کی بڑھی ہوئی قیمت کے مطابق جنس کو فروخت کیا، اور قیمت توقع سے زیادہ آ گئی۔ ائمہ کی سیرت یہ ہے۔ جی تو یہ اپنی جگہ خوش ہوئے کہ دیکھیے ہمارا مولا و آقا ہمارے اس عمل سے خوش ہوگا، کیونکہ ہم تجارت کر کے آئے اور توقع سے زیادہ منافع لے کر آئے۔ تو جب واپس امام کی خدمت میں پہنچے، حساب و کتاب ہوا، تو مولانا فرمائے یہ اضافی رقم کیسی؟ تو کہا مولا اس شہر میں ریٹ بڑھے ہوئے تھے اور ہم نے اس کے مطابق بیچا اور یہ منافع اس کا ہے۔
تو معصوم نے اپنی اصل قیمت وصول کی، کہا کہ اس پیسے کا مجھ سے کوئی تعلق، یا اللہ، اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ۔ حالانکہ کوئی بات نہیں آنے والی تھی، وہ شروع میں نے جو بات عرض کی، فرمایا یہ جو تم نے جو قلت کے نتیجے میں بڑی ہوئی قیمت کے مطابق تم نے جو فروخت کر کے مال کمایا، اس مال کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ اس کے اصل مالک وہی ہے جن سے تم نے دھوکے میں ان کا مال لیا ہے اور اضافی مال لیا ہے۔ تو یہ ائمہ کی تاریخ کی مثالوں میں سے ایک مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس واقعے پہ تو ہم چاہیں گے کہ بات ہی مکمل ہو گئی ہے، جو عنوان گفتگو ہے اور اس پر اتنی جامع بات، اتنی مکمل بات امام کی سیرت سے واقعہ ہو گیا، اور یہ بس ذہن میں بات آ گئی۔ ابھی یقیناً ہم مزید گفتگو کریں گے، علامہ عبدالخالق فریدی صاحب سے بھی کچھ واقعات سنیں گے، اور ہمارے درمیان کامل گفتگو ہو گئی یہاں پر۔ اگر مہنگائی کا تذکرہ ہو اور کچن کا نہ ہو، لیکن کچن تو چلانا ہے، پھر بھی کچن تو چلانا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو جو ہے خواتین کو ہی چلانا ہے۔ یہ بھی خواتین کا ایک یہ کہہ لیا جائے کہ یہ بھی جو ہے مثبت ایک کردار ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح چلا لیتی ہیں۔ جی ہاں، بس اللہ اور تعالیٰ۔ سبین، آپ کیسے یہ مرحبا سحری کا جو ہے وہ کچن آج چلا رہی ہیں، کیا پکا رہی ہیں، کیا پک رہا ہے؟ بہت شکریہ ہیرا، آج میں مرغ چھولے بنا رہی ہوں۔ اچھا جی بالکل، اور مرغ چھولے جو ہے بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ریسیپی ہے یہ۔ اچھا، چیزیں میں آپ کو انگریڈینٹس اس کے بتا دیتی ہوں کہ 750 گرام تقریباً ہم نے اس کے اندر چکن شامل کی ہے، ساتھ میں 1 کپ ہم نے چھولے شامل کیے ہیں اور اس کو بوائل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھولوں کو بوائل کرنے کے بعد چھولے ہم الگ سے بوائل کریں گے، 2 پیاز شامل کریں گے اس میں، اور تقریباً ہم 2 کے عدد ٹماٹر شامل کریں گے اس میں، جی صحیح ہے۔ اچھا، حبیب کوکنگ آئل لیں گے، حبیب کوکنگ آئل کے اندر ہم پیاز کو براؤن کریں گے، براؤن کرنے کے بعد جیسے میں نے یہ کی بھی ہے، اور اس طرح سے ہمیں تھوڑی سی پیاز جو ہے وہ الگ کرنی ہے آخر میں پریزنٹیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس میں جو لہسن ادرک شامل کریں گے، پریزنٹیشن پہ بڑی توجہ دیتی ہیں، پریزنٹیشن پہ بڑی توجہ ہوتی ہے، کھانے کا مزہ ہی جب ہے جب پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے۔ بھائی کیا بات ہے۔ ویسے سبھی جو مختلف کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی پریزنٹیشن کے مارکس الگ سے ہوتے ہیں، بالکل ایسا جو بھی پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، لہسن اور ادرک 1 چمچ ہی، کیونکہ دونوں لہسن اور ادرک ساتھ ہے تو 1 چمچ ہم اس میں شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں چکن ہمارے پاس، اچھا دونوں ساتھ ہیں تو 2 چمچ ہو گیا، 1 چمچ لہسن کا اور 1 چمچ ادرک کا، تو ہم لوگ 2 چمچ اسے شامل کریں گے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو شامل کرنے کے بعد ہم اس میں مسالہ جو ہے مرغ چھولوں کا 1 پیکٹ مسالہ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، مسالہ شروع میں ہی ڈال دیں بس؟ جی بالکل، جب ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور پیاز ہم نے فرائی کیے ہیں، کچھ پیاز ہم نے نکال لی، جو باقی پیاز ہے وہ ہم اس میں شامل کرنے کے بعد چکن شامل کریں گے، اور اس کے بعد ویسے عموماً میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا، عموماً جو ہے لہسن ادرک کے ساتھ فرائی کرتے ہیں پھر مسالہ شامل کرتے ہیں، لیکن اس میں پہلے سے ہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم ساتھ بھی شامل کر لیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ سحری کی ٹرانسمیشن کے لیے ہیں، اور سحری میں ٹائم، جی پولیس تو نہیں پکڑے گی؟ پولیس نہیں پکڑے گی، بے فکر ہے، پولیس پکڑے تو میری ذمہ داری ہے۔ اچھا چلیں جی۔ اچھا، انہوں نے کہا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو میں نے کہا کہ پولیس پکڑ لیتی ہے۔ نہیں، پولیس نہیں پکڑے گی تو میں ذمہ دار ہوں۔ اچھا، ٹماٹر شامل کر رہے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ ٹماٹر شامل کیا، اور ٹماٹر شامل کرنے کے بعد اس کی اسپیشلٹی یہ ہے ملکہ فوڈ والوں کی کہ جیسے کہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ نیا پکاؤ، عموماً جب ہم مرغ چھولے پکاتے ہیں تو اس کے اندر ہم ٹماٹر نہیں شامل کرتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم ٹماٹر شامل کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی، زبردست۔ اچھا سبین، کراچی کے ایک بہت ہی مشہور مرغ چھولے بھی ہیں جو بڑے مشہور ہیں، جن کا کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بالکل، جو ہے وہ سٹی کوٹ کے پاس۔ ہاں بالکل، کھائے آپ نے؟ کھائے ہوں گے یقیناً، کئی مرتبہ کھائے؟ مولانا آپ نے کھائے کبھی؟ ماشاءاللہ اتفاق ہوا، اتفاق ہوا۔ واہ بھائی واہ، تو وہ اچھے ہوتے ہیں؟ جی اچھا، اچھے ہوتے ہیں چھولے۔ اچھا، تو پھر یہ اس سے کچھ یونیک ہے، یہ الگ ہے؟ بالکل، میں نے جیسے بتایا کہ اس میں ہم ٹماٹر شامل کر رہے ہیں، عموماً ہم مرغ چھولے کے اندر ٹماٹر نہیں شامل کرتے، اچھا، کیونکہ میں ریسیپی بناتی ہوں تو اس دفعہ ملکہ فوڈ والوں کا
ہم نے پہلے بھی کیا اس پہ برانڈ پہ کام، لیکن یہ کہ کافی ساری چیزیں ایسی جو ڈفرینٹ ہے، جس میں ہم ان کا سلوگن ہے کہ کچھ نیا پکاؤ، تو وہ نیا پکانے میں کوئی چیز تو ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو جس میں اس میں ٹماٹر ایڈ کیا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے بالکل. جی جیسے وہ ڈھاکہ پشاوری جو شامی کباب، ڈھاکہ شامی کباب، ڈھاکہ شامی کباب، پشاوری کڑھائی، تمام یہ چیزیں جو ہیں جناب بڑے کچھ زبردست. نہیں ہے. دال جیسے ہم نے اپنے اس میں سحری میں بنائی تھی، تو دال میں بھی اس کی دال کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ جو اس کا بھگار تھا، بھگار میں مسالہ نہیں شامل کیا جاتا، لیکن اس بھگار کے اندر مسالہ شامل کیا گیا تھا. تو اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ اس میں مسالہ ہم نے ڈالا، ورنہ عموماً ہم مسالہ جو ہے دال کے ساتھ ہی استعمال کرتے ہیں. چلے جی زبردست ہو گیا، اور مرغ چھولے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. سحری کی تیاری بھی چل رہی ہے، سحری کی تیاری بھی ہے، اور اگر اس سحری کی ٹرانسمیشن میں ایک تڑکا لگ جائے، ایک خوبصورت آواز ہم شامل کریں، اور ثنا خوان پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں. ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ میری آواز سن سکتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن میں شامل ہو رہے ہیں تو کوئی کلام پیش فرمائیں. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقیناً ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، کے بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی صغور جو علم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی صغور جو علم، کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا، کب یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا. ایک اظہار گی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، ایک اظہار گی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا، جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا. یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا. جی سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، اور کیا اچھا کلام پیش فرمایا آپ نے، اور آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. یقیناً کہ یہ کلام جو ہوتا ہے
وہ محفل کے ماحول میں چار چاند لگا بالکل، دیتا ہے، بالکل۔ اور ایسے پڑھنے والے ہوں تو پھر کیا ہی کہنے۔ گفتگو کا عنوان ایک مرتبہ پھر ہم اپنے علماء کی طرف آئیں گے، ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا سدباب۔ گفتگو ہو رہی تھی مولانا علی طاہری صاحب سے، اور جی۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خوبصورت ترین واقعہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اور بالکل۔ میں اگر اسی بات کو آگے بڑھاؤں، ہیرا نے ایک سوال کیا تھا، وہ عبد الخالق فریدی صاحب کی طرف بھی لے کے جائیں گے۔ سرکار یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ تو طے ہوا کہ ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، ہماری انتظامیہ اس کی ذمہ دار بھی ہے، لیکن انتظامیہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پاتی؟ کیا اچھا، حکومت میرا بھی بے بس ہے؟ جو ہے جناب علامہ صاحب سے سوال ہے، جیسے کہ آپ بیان فرما رہے تھے پہلے کہ اشیاء کی درجہ بندی ہوتی ہے کہ یہ پہلے درجے کی اور یہ دوسرے درجے کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو خادمین ہوتے ہیں، جو ماسیاں ہوتی ہیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ چیزیں دے، راشن کی صورت میں یا کپڑوں کی صورت میں۔ تو ایک جملہ سننے میں آتا ہے کہ جی وہ ماسی کو دینا ہے سوٹ، تو بس ویسا ہی لے لیا جائے، اور اپنے لیے جو ہے وہ مختلف برانڈز کا پسند کر لیا جائے۔ پھر جب راشن بانٹنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جی دینے والا چاہیے ہمیں، دکان پہ جا کے بھی کہا جاتا ہے جی کسی کو دینا ہے، تو اس حساب سے آپ بتا دیں تو کیا کہیں گے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے کچھ اور پسند کیا جائے، کسی دوسرے کے لیے کچھ اور؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو تھوڑا جامع انداز میں ہم سمیٹ لیں۔ پہلے یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ کیا چیز ذخیرہ اندوزی ہے اور کیا نہیں ہے، ٹھیک؟ کیونکہ جو بنیادی چیز ہمیں بتائی ہے اسلام نے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، جی کہ تمام اعمال کا دار و مدار اللہ نے انسان کی نیت پر رکھا ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک تاجر اگر اس نقطہ نظر سے ذخیرہ کرتا ہے کہ وہ جب مشکل کا وقت ہو تو مناسب ریٹس پر وہ لوگوں کو وہ چیز دے اور اس چیز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، صحیح ہے۔ اور ناجائز منافع بھی نہ ہو۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف یوسف علیہ السلام السلام قرآن نے نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا تھا تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فی بالکل صحیح، سنبلہ الا قلیلا مما تأکلون۔ بالکل صحیح۔ کہا کہ آپ تھوڑا بہت کھانا اور بقایا جو ہے اس کو ذخیرہ کرنا، تاکہ جو اگلے 7 سال ہیں اس میں یہ کام آ جائے۔ واہ۔ اور یعنی کہ جو تاجر ہے اس کو سب سے بڑی چیز اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ اس نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اور اس کی مسئولیت ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول، اور اگر وہ اللہ سے امید رکھے گا اچھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے پاس بے شمار مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک زمانے میں اشیاء صرف کی کچھ شارٹیج ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ باہر سے آ رہا تھا۔ جب تاجروں کو پتہ چلا تو وہ ان کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 گنا 15 گنا 20 گنا زیادہ منافع دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، فرمایا میں نے اللہ سے 70 گنا منافع لے لیا ہے، اور وہ جو پورا قافلہ تھا بغیر کسی قیمت اور معاوضے کے مدینہ کے جو لوگ تھے اس میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ سوال کہ یہ جو چیز ہے، یعنی ہم اپنے ملازمین اور خادمین کے لیے گھٹیا درجے کی چیز پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے اعلی درجے کی پسند کرتے ہیں، تو دیکھیں یعنی سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ آپ ردی چیز بھی اللہ کی راہ میں نہ دو، کیونکہ اگر کوئی آپ کو ردی چیز دے گا تو آپ نہیں لوگے الا ان تغمضوا فیہ، ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ اس میں چشم پوشی سے کام لو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو چیز میں نہیں لینا چاہ رہا تو مجھے نہیں چاہیے کہ میں وہ چیز جو ہے وہ اپنے خادم کے لیے، اپنے ملازم کے لیے پسند کروں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی اپنے ملازمین کے لیے پسند کرتے تھے، اور جو خود کھاتے تھے وہ ان کو ساتھ کھلاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برس آپ کی خدمت کی ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے اسی برتن میں جس میں خود کھاتے تھے، اور ہر طرح کے جتنے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں باہر سے نیا آنے والا بندہ نہیں پہچان پاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے،
یعنی آپ کی نشست، یعنی آپ حاکم کا کون ہے؟ لباس، آپ کے اطوار، آپ کا طریقہ کار، کھانے پینے کا انداز، یہ سب عام صحابہ جیسا تھا. کہاں ہم اسے بتاتے تھے یا وہ پوچھتا تھا کہ کون ہے، تو لہذا جب ہم بتاتے تھے تو پتہ چلتا تھا. اس میں ایک یہ چیز کہ انتظامیہ ناکام کیوں ہے، یہ ہے سوال. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ ناکام اس لیے ہے کہ ہمارے جو یعنی ذمہ دار حضرات ہیں وہ آفس میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں، اور دنیا اس کو کہتی ہے شیشے کا گھر. بہرحال ہم تو یہ لفظ نہیں کہتے، لیکن ہے ایسا ہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود منڈی تشریف لے جاتے تھے، یعنی اتنی رسالت کی بڑی ذمہ داریوں کے باوجود بھی آپ جا کر جو ریٹس ہیں وہ ان کو چیک کرتے تھے. اور خلفائے راشدین کا بھی یہ معمول تھا، بلکہ وہ عوامی سطح پر لوگوں کے گھروں میں جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ جوتے اتار کر ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے. کسی نے پوچھا ننگے پاؤں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جوتوں کی آہٹ سے کوئی جاگے نہیں، اور لیکن مجھے سب چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میری رعایا جو ہے وہ کس حال میں ہے. تو اگر انتظامیہ مارکیٹوں میں جائے، ہول سیلرز کے پاس جائے، ریٹیلر کے پاس جائے، اور میں اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ جو ٹھیلے والے ہیں، یہ ٹھیے والے ہیں، یہ ریڑی والے ہیں، ان کا آپ چلان کر رہے ہیں، جو ہول سیلر ہیں ان کا چلان کیوں نہیں کر رہے؟ اور میں آپ کو ایک بڑے اچھے لطیفے کی، سچے لطیفے کی بات بتاؤں کہ 4-5 سال پہلے کمشنر تھے تو ان کے ساتھ علماء بھی پرائس کنٹرول کمیٹی میں ہوتے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ جو سبزی منڈی میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہول سیلر ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، اور یہ جو ادرک ہے وہ اس کو تیزاب کے ڈرموں میں ڈال کر اس کو وائٹ کر رہے ہیں، اس کی انسانی صحت پر کتنے اس کے منفی اثرات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا آپ انتخاب کریں، بڑوں کو چھوڑیں، وہ کہیں ہمیں ہی نہ ہلا دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو انتظامی عہدے پر بندہ موجود ہے، سب سے پہلے اس کے دل اور دماغ میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا اور ڈر ہی نہیں ہے. مسئولیت سارا ہونی مسئلہ تو چاہیے. یہی ہے. اور جب تک وہ وزٹ نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے نہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن وہ وزٹ کرتے ہیں رمضان میں، یعنی ایس ڈی ایم صاحب جو ہیں وہ اپنا اسسٹنٹ کمشنر وہ چالان کر رہے ہیں ٹھیلے والے کا، اس کو چالان دے کے نکل گئے. تو بات یہ ہول سیلر کو بھی آپ دیکھیں، بے شک ریٹیلر کو بھی آپ دیکھیں، اور بڑی یہ اہم ساری بات چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر آپ کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہوگا، ویسے نہیں ہوگا. اور اسی عنوان پہ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، کیونکہ آپ نے ایک بڑی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کی. مولانا علی طاہری صاحب تشریف فرما ہیں اور ان سے ہم یقیناً اس بات پہ دریافت کرنا چاہیں گے. ایک خط جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک کہنا چاہیے کہ گورنر کو لکھا تھا، اس میں تجارت کے حوالے سے بھی بات چیت تھی. آپ یہ فرمائیے کہ یہاں تو مسئلہ یہ ہے حضرت کہ جو تاجر ہے وہی حاکم ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ جو تاجر ہے وہی حاکم ہے. سرکار علی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے تشنا رہے اور ناظرین جو ہمارے وہ کہیں نہ جائیں، کیونکہ اب ہم بات کے منزل معراج پر آ گئے ہیں اور وقت بھی ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. میں اس لیے بریک یہاں لے رہا ہوں کہ دیکھنے والوں کی جو دلچسپی ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو وہ یقیناً واپس آئیں گے، ہم بھی واپس آئیں گے، آپ بھی کہیں نہیں جائیے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں. مرحبا رمضان مرحبا رمضان. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مفزعی عند قربتی ویا غوثی عند شدتی الیک فزعت وبک استغاث وبك لذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير
اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي أنت الساتر عورتي والآمن روعتي والمقيل عثرتي فاغفر لي خطيئتي يا أرحم الراحمين. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے. رمضان مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ برکت کا سخاوت کا محبت کا مہینہ یہ ہے دعا کے ہر سو امن و امان رہے ہر مومن مسلک زیر امان رہے مرحبا مرحبا. ناظرین مرحبا سحری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک کے بعد پھر حاضر ہیں اور موضوع گفتگو ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کا سدباب. گفتگو ہو رہی تھی مولانا علی طاہری صاحب سے جس میں انہوں نے اس خط کے حوالے سے کہ جو امیر المومنین نے لکھا ہے اور کچھ دعائیں جو جناب سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرمائیں اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں چاہوں گا قبلہ جہاں سے بات رکی تھی بالکل بالکل. تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں تربیتی فقدان ہے تربیت کا فقدان ہے اور اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ جو ہے جو ہمارے سابقہ جو تاریخ ہے ہمارے ائمہ کی تاریخ ہے ہمارے ابتدائی اسلام کی خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جو حقیقتیں ہیں اس کو بیان کریں ان کی احادیث و روایات ان کے طرز عمل ان کے اسوہ حسنہ کو بیان کریں تاکہ لوگوں کی تربیت ہو جائے. اب المیہ یہ ہے آغا صاحب کی کوئی بچہ خدا نہ کرے آج کے معاشرے کے جو ان تربیتی ذرائع سے متاثر ہو کے ایک چوری کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے پکڑا نہیں جاتا ہے وہ اپنے آپ میں فخر کرتا ہے دیکھیے میں نے تو واردات بھی کر لی اور میں پکڑا بھی نہیں گیا. اگر اسی بچے کو آپ یہ سنائیں بیٹا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے اور کل کو ایسا ہی دکھایا جائے گا جیسے آپ کسی مووی کو ریپلے کر رہے تو پھر کہاں جاؤ گے. تو یقینی طور پہ وہ 100 میں سے 70 بچے اسی تربیت کے نتیجے میں برائی سے اپنے آپ کو روک لیں گے. اور کچھ جرائم پیشہ افراد ہوں گے وہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں ہر معاشرے میں ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. بہرحال اب زمانہ ایسا ہے وسائل بہت ہے سوشل میڈیا ہے پرنٹڈ میڈیا ہے تو اس میں اگر لوگ آپ جیسے جو میڈیا سے مربوط لوگ اگر بات پہ حدیث کا حوالہ دے قرآن کا حوالہ دے سیرت صلحاء انبیاء کا حوالہ دے اور انہیں یہ بتائے کہ
تمہارا عمل کیا ہے اور انبیاء کی سیرت کیا تھی، ائمہ کی سیرت کیا تھی، تو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ تبدیلی انشاءاللہ آ بالکل جائے۔ صحیح بات ہے، بڑی خوبصورت ترین بات جناب نے کی ہے کہ بہرحال بات بتاتے رہنا چاہیے، اور سچ ٹی وی کا یہ خاصہ ہے الحمدللہ، شکر ہے پروردگار کا کہ اس کا تذکرہ علماء کرام بھی بار بار ہماری بزم میں کرتے ہیں کہ ہم نے میڈیا کو پازیٹیو مین میں استعمال کیا ہے۔ ہر چیز کا ایک استعمال ہوتا ہے، آپ پازیٹیو کرنا چاہیں، نیگیٹو کرنا چاہیں، ہمارے چینل پہ ہمیشہ اسلامی اقدار کی پاسداری نظر آتی ہے اور اس کو لوگ سراہتے بھی ہیں، اور ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ جناب دیکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے، ریٹنگز کتنی زیادہ جا رہی ہے یا نہیں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے اور زمانے کے ساتھ جڑے بھی رہنا ہے، بات بھی پہنچانی ہے، اور الحمدللہ ہماری یہ روایت سالہ سال سے قائم ہے اور باقی رہے گی۔ تو گفتگو جاری و سادی رہے گی، لیکن اس گفتگو کے دوران میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گفتگو میں شامل کریں۔ ہمارے بہت ہی محترم اور بہت ہی پسندیدہ جناب شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور پیمرا کی کچھ ظاہر ہے کہ انسٹرکشنز ہیں، حفاظتی تدابیر، جن کے مد نظر ہم اسٹوڈیوز میں بس ایک محدود تعداد میں لوگ یعنی علماء کرام ہی کو مدعو کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ خواہش ہوتی ہے اور تھی کہ یہ ثنا خواں ہمارے ساتھ ہوتے تو ایک الگ ماحول ہوتا، لیکن اس وقت حفاظتی تدابیر بہت ضروری ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو شفیق بھائی میری آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم، اور بہت جی چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہوتے، لیکن چلیے اسی طرح سے یہ بھی ایک تجربہ ہے، آپ ہمیں سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوں اور بارگاہ رسالت مآب میں کوئی نعت پیش فرمائیں۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، نہ روح امین نہ عرش برین نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کھلے ازل کے نہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے اور وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے
के बाग फले और वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा के जुबान तुम्हारे लिए जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया शफीक भाई। किचन की तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लिया जाए। सबीन के पास चलते हैं। जी सबीन, कहाँ तक जो है वो पहुंची है आपकी डिश, और ये मुर्ग छोले जो है वो कहाँ तक पहुंचे? मुर्ग छोले जो है, चिकन जो है तकरीबन तैयार हो गई है। ठीक है, अच्छा इसको हम अब इसमें हम छोले शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा छोलों को आप ना 1 से 2 दिन पहले भी भिगो के रखेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें सोडा शामिल नहीं करें। अच्छा, ठीक है, सोडा शामिल करेंगे तो उसकी स्मेल आ जाती है सोडे की, तो वो आप इसमें शामिल ना करें, आप इसको भिगो के रख दें। मौलाना पूछ रहे हैं छोले भिगोए कितने थे? भिगोए किसने? मैंने भिगोए थे छोले। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि हम यहाँ पर जो है मलका वालों का जो हमारे पास नमक मौजूद है, हम 1 चुटकी नमक जो है चिकन में शामिल करते हैं, क्योंकि चिकन के अंदर टेस्ट आता है। या आप कोई भी मीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीट में अगर आप 1 चुटकी नमक शामिल कर लेंगे उसको फ्राई करते हुए, तो जो गोश्त क्योंकि टेस्ट लेस होता है, तो टमाटर और गोश्त के अंदर अगर आप 1 चुटकी नमक डालेंगे तो उसमें टेस्ट आ जाता है। अच्छा सबीन, आलूओं के साथ भी यही है? आलू में भी बिल्कुल आप आलू के अंदर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आप आलू को बॉईल करते हुए शामिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बाद में आप शामिल करें। जब हम आलू को बॉईल करते हैं छिलके समेत, आप उसी वक्त 1 चुटकी नमक उसमें शामिल कर दें। टमाटर, आलू और साथ में गोश्त, उसके अंदर टेस्ट आता है। वैसे भी ऑलरेडी इसमें हमारे पास जो मसाला मौजूद है उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये कि गोश्त के अंदर आप चाहें तो 1 चुटकी शामिल करें तो अच्छा। अच्छा, ये आज का नुस्खा है। जी, नुस्खा नंबर 3। इसमें हम छोले शामिल कर दिए हमने। ठीक है, अब ये 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको रख दें। छोले हमारे पास गले हुए थे, छोलों को हमने शामिल कर दिया और इसको दम पे रख देंगे। जब छोले तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जबरदस्त हो गया ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू वैसे आनी शुरू हो गई। खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं कि ये छोले जो हैं ये आई चंडीगढ़ वाले छोलों से ज्यादा अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं। आज बड़ा होंगे इंशाल्लाह। सख्त इम्तिहान हो गया है आपका, जब सबने खाए हुए हैं वो छोले, तो अब देखते हैं कि क्या होती है सूरत हाल। हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, माशाल्लाह जिस्मानी ग़िज़ा, रूहानी ग़िज़ा सभी चीज़ें हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं, और गुफ्तगू का सिलसिला बड़ा खूबसूरत, बड़ा एक मुतवाज़िन और बहुत वाज़ेह गुफ्तगू हो रही है हमारे दोनों उलमाए कराम की जानिब से। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत जामे अंदाज में बड़े क्लियर करके बातें समझ में आ रही हैं। मैं एक सवाल इब्तिदाई और उसके बाद सवाल का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत पेश करूँगा। तिजारत को दीन इस्लाम ने पसंद फरमाया है, ये बुरी चीज़ नहीं है कतअन। तो आप दोनों साहिबान ज़रा इस हवाले से ये फरमाइएगा कि जब तिजारत को पसंद फरमाया है तो उसके बुनियादी उसूल क्या इरशाद फरमाए हैं कुरान ने और हदीस पाक में? ये पहला सवाल का हिस्सा है, दूसरा हिस्सा मैं बाद में पेश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को बहुत ही सादा और अच्छे अंदाज में वाज़े कर दिया। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो इंसानों की रोजियां हैं उसके 10 हिस्से बनाए, अगर उसको 10 में तकसीम करें तो 9 हिस्से 9 आशारहिम फिर तिजारा, 9 हिस्से रिज़्क़ के अल्लाह ने तिजारत में रखे हैं। और जो ताजिर है अगर वो दयानतदारी के तमाम उसूलों और सच्चाई को बरूए कार लाते हुए तिजारत करे
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین معی یوم القیامہ، واہ، کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا یہ اعزاز ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور اتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور یہ جو تجارت کو جو پسند کیا ہے اس کی بنیادی وجہ جو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اسلام نے ہمیں یعنی کہ آزادی کی نعمت سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ بنیادی حق ہے انسان کا، آزادی کے ساتھ رہنا۔ تو تجارت جو ہے وہ انسان جب کرتا ہے تو آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق اسے انجام دیتا ہے۔ واہ، جبکہ وہ ملازمت کرتا ہے، کسی کے پاس نوکری کرتا واہ ہے، واہ واہ واہ، تو اس میں بے شمار پابندیاں ہیں، واہ واہ واہ، لیکن تجارت میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اگر تاجر جو ہے وہ دیانتداری کے، امانتداری کے، سچائی کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ دے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر اگر جھوٹ بول کر مال بیچے گا تو مال تو بک جائے گا، لیکن جو اصل چیز ہے اس میں سے برکت نکل جائے گی۔ واہ واہ، تو لہذا یہ اصول بتا بھی دیے، تجارت کو پسند بھی کر لیا، اور اس میں بتایا کہ اتنا رزق پروردگار نے رکھا، جی 9 حصے رزق جو ہے وہ تجارت میں پہلے ہی موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ابتنی بڑی بات کہ روز محشر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو مولانا علی طاہری صاحب آپ اضافہ فرمائیے۔ بالکل قبلہ نے وجہ فرمایا، جو متدین تاجر ہے اس کی بڑی صفات ہے، اور آپ نے جو فرمایا کہ جو بنیادی اصول کیا ہے، تو وہ بنیادی اصولوں میں تو یہ ہے کہ تجارت ہمیشہ دو طرفہ ایک عمل ہے، ایک بیچنے والا، ایک خریدنے والا، تیسرا مال جنس۔ تو دونوں تجارت پر دونوں فریق راضی ہو، نہ قیمت میں کوئی دھوکہ ہو، نہ جنس میں کوئی دھوکہ ہو۔ اور جو آج کل کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے کچھ اسٹورز کی یا کچھ دکانوں کی شناخت ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ جی جی، یہ وہ اصول ہے جو قرآن اور سنت کے برخلاف اصول ہے۔ اچھا، آپ جب کسی کے ساتھ تجارت کریں تو اس کے لیے آپشن رکھیں، قبلہ تائید فرمائیں گے۔ جی ہاں، بالکل بالکل، آپشن رکھیں۔ یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں مولانا، اور جہاں تک بھی یہ میری آواز ہمارے سچ چینل کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، جو تاجران یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری دکانوں پہ دیکھا ہے یہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل۔ یہ ہمیں توبہ اس بات سے کرنی چاہیے کہ ہم اس گناہ کے مرتکب ہو جائیں جس کے گناہ ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہ میں ہو سکتا ہے میرا تجربہ غلط ہے۔ اگر کسی دکاندار نے پہلے ہی لکھ کے یہ لگا دیا ہے، میرا ایک سوال ہے اس میں، پہلے ہی لکھ کے لگا دیا خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، وہ تو گناہگار ہوا ہی ہوا۔ اگر اس دکان سے کوئی خرید رہا ہے تو کیا وہ بھی گناہگار ہے؟ خود معاملے مشکوک ہو جائے گا یہ، کیونکہ وہ جو خریداری کے جو ایک بنیادی اصول کو وہ ختم کر رہا ہے کہ مال واپس نہیں ہوگا، جبکہ ہر چیز میں وہ آپ کے لیے خیار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ خیار کو آپ یوں کہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ کو مال پسند نہیں آیا، اس میں کوئی عیب نظر آئی، آپ کو کوئی کمی نظر آئی، آپ واپس کر لیں۔ تو میں وہ بات رہ گئی مکمل ہونے سے، ہمیں اس بات سے توبہ کرنا چاہیے جس کے گناہ ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اب آپ معاشرے میں دیکھیں، مارکیٹ میں بظاہر یہ ٹائٹل ان دکانوں میں لگا ہوا ہوتا ہے جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، جی جی جی، اور دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ بھائی ایک گناہ ہے، آپ جو ہے خریدار کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر اس سے پسند نہیں ہے تو آپ کی زبردستی ہے کہ جو وہ آپ کا مال خرابی کے باوجود، اس میں عیب کے باوجود وہ رکھ لیں، نہیں۔ تو بنیادی اصولوں میں یہ چیز اہم ہے کہ خریدار اور جو فروشندہ ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ دونوں ایگری ہو، دونوں ایک دوسرے سے دھوکہ نہ کرے، نہ مال میں دھوکہ کرے، نہ قیمت میں دھوکہ کرے، اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھے کہ خریدنے والا پشیمان ہو جائے تو اسے واپس کرنے کا حق دے، بیچنے والا پشیمان ہو جائے تو اسے واپس لینے کا حق رکھے۔ یہ بنیادی اصول ہے، اور ان چیزوں کو لے کے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیرت معصومین، سیرت انبیاء ائمہ کی روشنی میں ہمیں یہ چیزیں پیش نظر رکھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔
بڑا خوبصورت یعنی جواب آ گیا، اور اسی میں بہت تیزی سے، کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں، عنوان بڑا زبردست ہے تجارت کے حوالے سے، اور آج کل تو ہمارے ملک کی معیشت اور تجارت اور یہی تمام باتیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو لوگ یعنی بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں اس میں ہمیں کہیں علماء کرام یعنی اس طرح موجود نظر نہیں آتے۔ اب بہت اچھی بات ہے صاحب، دیکھیں میں کوئی اقتصادی ماہر تو نہیں ہوں، ٹھیک، لیکن جو معیشت کا رونا روتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ بھائی دین تو کہتا ہے 2 وقت کی روٹی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ امیر ہیں، آپ غنی ہیں۔ آپ اگر بھوکے نہیں سو رہے تو آپ بے نیاز ہیں۔ اللہ اب آپ کے پاس گاڑی نہ ہونا، بنگلے کا نہ ہونا، بینک بیلنس کا نہ ہونا، یہ کہاں کی تعریف ہے غربت کی؟ نہیں صحیح۔ تو ہم نے اپنے معیار بدل دیا ہے کہ غربت، اور ہمارا تو غربت میں کے جو معیار جو ہے وہ بدل دیے۔ تو آج میرا خیال ہے بحمداللہ ہمارے ملک میں ایسا ماحول، خاص طور پہ ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا، اللہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھوکا بھی سوتا ہوگا، نہیں سو۔ خیر اگر کوئی تہی دست بھی ہے، اگر کوئی عقلی طور پہ ذہنی کمزور ہے تو خیراتی ادارے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کھا لیں اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی لے جائیے۔ جی ہاں، گھر بھی لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسائل میں برکتیں عطا فرمائے۔ جی بے شک بے شک، وہ دنیا میں فرشتوں والا کام کر رہے ہیں، اور بلا کسی قید کے کہ کوئی بغیر کسی وزیر تفریق کے، مسکین ہو، تمیز کے، کچھ ہو۔ اور خاص طور پہ یہ مہینہ تو ایسا ہے اس میں اس جذبے کو اور بڑھانے کی ضرورت۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ مالک صاحب آپ کی جانب، علامہ صاحب اسلام نے بھی جو ہے وہ تجارت کا ایک انداز جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا، روشناس کرایا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں رائج ہو سکا جبکہ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک میں رہتے ہیں، اسلامی جمہوری ریاست کا حصہ ہیں، جو اپنے آپ کو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوری ملک ہیں؟ تو کیا اس کے کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا اسباب ہیں؟ اسلام کے اندر ایک مکمل اور جامع معاشی نظام موجود ہے، تو اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے یہ رائج کیوں نہیں ہوا؟ تو جب پاکستان بنا ہے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون بنا، جو پہلے تعزیرات ہند تھا اور جسے انگریز نے بنایا تھا، جی ہم نے اس کو اٹھا کر اس کا صرف جو ٹائٹل چینج کر دیا، کاپی کر لی، تعزیرات پاکستان۔ اور جو اسلامی قوانین تھے، علماء کرام نے بار بار جب اس پر زور دیا تو قرارداد مقاصد منظور ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ سوشل لبرل نے چھوڑا کہ بھائی یہ جو علماء ہیں، یعنی 2 جو بڑے مکاتب فکر ہیں، اہل تشیع اور اہل سنت، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو 31 علماء کرام ایک جگہ جمع ہوئے اسی کراچی شہر میں، اس میں تمام مکاتب فکر کے نمائندے تھے۔ کی بات ہے یہ بھی بتا دیں۔ یہ غالباً یعنی 1950 اور 60 کے درمیان کی بات۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک جامع 22 نکاتی فارمولہ بنا کر دیا کہ ہم سب متفق ہیں اس پر، اور یہ جو ہمارے ہاں معاملات ہیں، ان معاملات کے اندر مثلا یہاں ڈسکس ہوئی کہ نفع کتنا لینا چاہیے، بالکل صحیح، کسی اہل تشیع کے عالم کو اور کسی اہل سنت کے عالم کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، اور اس کے پس پردہ کچھ قوتیں ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اگر اس معاشرے میں مساوات قائم ہو جائے گی، اسلامی معاشی نظام قائم ہو جائے گا، تو وہ جو تاجر ہیں، آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ تاجر نے کہا کہ مجھے ٹینڈر تو ملیں گے اگر حکومت نہیں ملی، بالکل، اور تاجر کے نقطۂ نظر میں ٹینڈر اصل ہے، یعنی حکومت اصل نہیں ہے، بالکل صحیح بات۔ تو لہٰذا یہ جو ٹینڈر باز ہیں اور جو ٹینڈر لینے والے ہیں اور جو ٹینڈرز کے پیچھے جن کی کمیشن ہے، جی پوری ان لوگوں نے یہ اتنی بڑی مافیا کہ ان لوگوں نے علماء کو آگے آنے نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ہم آواز بلند کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم اور روح کا ساتھ باقی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ جس طرح قبلہ نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بالکل، کیونکہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں جو ہے اس پہ چیک رکھنا ہے اور ہم نے آواز اٹھاتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کو کبھی نہ کبھی بار آور اور سمر آور کر کے چھوڑے۔ آمین، پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح سے تمام جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں۔ مولانا علی طاہری صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کی خدمت میں ظاہر ہے کہ یہ ایک بات ہو گئی کہ جی حکومت کی ذمہ داری، میں آپ سے ایک بات اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری تو اپنی جگہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے یہاں تاجروں کی انجمنیں بھی بنی ہوئی ہیں، اور شاید جو تاجر حضرات ہیں وہ حکومت کی بات اتنی نہیں مانتے جتنی ان انجمنوں کی بات مانتے ہیں۔ مارکیٹ میں مثال کے طور پر 500 دکانیں ہیں تو 500 دکانوں کا آپس میں ایک گروپ سا بن جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے نے ایک دکان کھولی اور اس نے کہا کہ جی اس چیز کا منافع مثال کے طور پر اگر میں نے 2 روپے کی لی ہے تو میں 4 روپے کی بیچ رہا ہوں، جبکہ اس مارکیٹ میں جو دیگر دکانیں ہیں وہ وہی چیز 10 روپے کی بیچ رہی ہیں۔ وہ اس مارکیٹ میں جا کے بیٹھا اور اس نے کہا نہیں جی اتنا زیادہ منافع تو ناجائز ہے، میں نہیں لے سکتا، میں یہ چیز بہت سے بہت 4 روپے کی نہیں تو 5 روپے کی بیچ دوں گا، 10 کی نہیں بیچوں گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تمام دکانداروں نے مل کے اس کی یہ حالت کر دی اور بائیکاٹ کر دیا کہ اسے دکان بند کر کے وہاں سے بھاگنا پڑا، یعنی جان لینے تک کی نوبت ہو گئی، جان کے لالے پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر اسی مارکیٹ میں ایک چیز 10 روپے کی مل رہی ہے اور وہ 5 کی دے رہا ہے تو سارے لوگ تو اس کے پاس آنے لگے، سب کی مارکیٹ خراب ہو گئی۔ اس صورت میں اگر یعنی حکومت ہمارے ہاں اس طریقے سے اسٹرکچر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، انجمن تاجران کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بہرحال ان کی ذمہ داری تو وہ خود ہی متعین کریں گے، لیکن تربیت کے حوالے سے قبلہ کی بات کو میں تھوڑا اور وضاحت دے دوں۔ جی جی، ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، ذخیرہ اندوزی ختم کیوں نہیں ہو رہی، ناجائز منافع خوری کیوں ہو رہی؟ تو اس کی ایک وجہ یہ کہ علماء کی شرکت بالکل معدوم ہے، ختم ہے۔ اچھا، المیہ یہ ہے کہ آج قرآن کی تفسیر بھی صدر پاکستان فرمائیں گے، حدیث کی تفسیر بھی صدر پاکستان فرمائیں گے، ان کا اداکارائیں آ کے تفسیر کر رہی ہیں اور وہ 38واں پارہ بھی بتا رہی ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے بچائے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے اپنے مہدی بھائی، جو بنیادی خرابی ہے نا وہ یہی ہے کہ اہل علم اس سے دور ہے۔ بھائی حلال و حرام کی وضاحت دینا کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے، اس کی وضاحت دینا ایک فقیہ، ایک عالم اور ایک مفتی کا کام ہے۔ دیکھیں بہرحال انتظامی طور پہ اس کا بھی کردار ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی تو پھر قرآن اور حدیث کی وضاحت تو ایک عالم دین ہی کر سکتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ناجائز منافع خوری مطلب ایسی مارکیٹ میں آپ ایماندار ٹک نہیں سکتا، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ یہ اس فارمولے کے برخلاف ہے کہ پہلے اگر کوئی فقہی ایک بات ہے، قبلہ تائید فرمائیں گے کہ اگر تاریخ کے بہت سے علماء ایک بات پر متفق ہو تو وہاں سے ایک اصول نکلتا ہے کہ علماء کا کسی غلط بات پر متفق ہونا بعید ہے، لہٰذا چونکہ اس مسئلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے لہٰذا یہ مسئلہ ہم جانتے بھی نہیں پھر بھی کیا ہے صحیح۔ لیکن اب ہماری مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ لوگ برائی پہ متفق ہے۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیز آپ 5 روپے پہ بیچیں گے، مگر تاجر اتحاد کہتے ہیں نہیں ہم تو ہر حال میں 10 میں بیچیں گے۔ بالکل جی بات اچھا، یہ مسئلہ ہے نا کہ تاجر اتحاد تاجروں کی انجمن ہے، خریداروں کی کوئی نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ برائی پہ اتحاد ہے۔ واہ، یہ ہمارے لیے فکری طور پہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ برے کو برا کہنے والا نہیں ہے، اچھے کو اس کی اچھائی پہ تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت یہ ریٹ ویٹ سے ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری سے کوئی تعلق نہیں، یہ بنیادی طور پہ تربیتی فقدان ہے۔ آپ جب تک قرآن و حدیث سے صحیح معنوں میں روشناس نہیں ہوں گے، صحیح قرآن و حدیث کی صحیح طرح تفسیر نہیں ہوگی، اس کی وضاحت نہیں ہوگا۔ اچھا بات آپ کی یہاں شیعہ سنی کی آ گئی،
ان ایسے مسائل میں کوئی اختلاف نہیں، فقہی بالکل۔ مسائل تو ایک جیسے یہ تو جو چیز حرام ہے وہ تمام فرقوں میں حرام ہے، جو چیز حلال ہے تمام فرقوں میں حلال ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ تربیتی فقدان ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہمارے حکمران چاہیں کہ جس چیز میں دیکھیں، جب آپ اقتصادی منصوبہ بندی کرتے ہیں کی رائے لیتے ہیں، ان سے میٹنگ کرتے ہیں، بالکل، لیکن جب آپ قرآن و حدیث کی بات ہو تو آپ علماء سے رہنمائی لے لیں، اور خود قرآن سے رہنمائی لے لیں، حدیث سے رہنمائی لے لیں، انبیاء کی سیرت سے رہنمائی لے لیں، پھر جا کے یہ جو ہماری بنیادی خرابیاں ہیں نا یہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مولانا علی طاہری صاحب کی بڑی اچھی بات کہ وہ مثبت پہلو کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور یقیناً کہ جب لوگ اس طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار، تو ایسے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ جو تصویر کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں۔ اور آج کی گفتگو میں یہ بات بڑی ایک اچھی سامنے آئی کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ بڑی رحیم ذات ہے، اور وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، رحمت للعالمین کے امتی ہیں تو اس سے رحمت کے طلبگار ہیں، اور جب ذکر ہوا رحمت للعالمین کا تو بس جی چاہ رہا ہے کہ ان کی ہی شان میں کوئی کلام سن لیں۔ شفیق بھائی ہے ہمارے ساتھ۔ مرحبا چلے گئے شہ ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس۔ خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، خوب رو رو کے وہاں غم کا فسانہ کہنا، غمزدوں آؤ چلے احمد مختار کے پاس۔ سبحان اللہ، اب بہترین ماحول ہو گیا ہے، اور چلتے ہیں پھر کچن میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کچن میں کہاں تک جو ہے وہ معاملہ پہنچا، ڈش کہاں تک تیار ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ جی سبین۔ جی ہیرا بالکل تیار ہے منشورے، ٹھیک ہے۔ اچھا، چکن کے جو ہمیں اس میں پیس استعمال کرنے ہیں وہ تقریباً آپ 12 پیس والی چکن استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور تاکہ کیونکہ اس کی کروکائڈ ہوتی ہے کہ آپ اس میں 12 پیس والی چکن استعمال کر رہے ہیں کہ 8 پیس والی کرنا ہے۔ اچھا، خوشبو آ رہی ہے مزے کی۔ جی خوشبو تو بہت آ رہی ہے۔ اچھا جی، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مرغ چھولے جو ہیں وہ عموماً نان جو ہوتا ہے باہر کا اس سے اچھے لگتے ہیں، اب وہ باہر کے نان تو مل نہیں رہے لاک ڈاؤن میں، اب کیا کریں؟ اس کا ایک حل ہے، وہ یہ کریں کہ توے کو ہم سیدھے توے پہ روٹی پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، روٹی کو ہم بہت زیادہ بیلتے ہیں، اور لیکن اگر ہمیں نان اسٹائل میں بنانی ہے وہ اس طریقے سے نان تو نہیں بن سکتی کیونکہ بیسکلی وہ بھٹی میں بنتے ہیں نان، لیکن یہ کہ اگر ہمیں اس کے ساتھ تھوڑی نان اسٹائل میں روٹی کھانی ہے تو ہم توے کو الٹا کر کے اور جو آٹا نارملی گھر میں گوندتے ہیں اس میں ہم تھوڑی سی ایسٹ شامل کر لیں، جیسے خمیر ایسٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی شامل کر لیں گوند کے، اور اس کو اچھی طرح گوندنے کے بعد اس کو ڈھک دیں، کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں تاکہ وہ اس کو جیسے پیزے کی ڈو بنتی ہے اس طریقے سے بن جائے، اور اس کو آپ توے کو الٹا کر کے اور اس کے اوپر بنائیں۔ تو جو جب الٹا کریں گے تو پہلا نان تو بالکل کالا ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں ہو جائے گا؟ آپ توے کو صاف کریں، توے کو صاف کر کے اس کو آئلنگ کریں، آئل کرنے کے بعد آپ اس کو روٹی کو اس کے اوپر پکائیں۔ اچھا، اتنا صاف نہ کر لیں، سینیٹائزر تو نہ لگا دیں؟ دیکھیں سینیٹائزر اگر بالکل سینیٹائزر جو ہے وہ آپ استعمال اگر کھا رہی ہیں سینیٹائزر تو آپ استعمال کر سکتی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، آخر میں ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہم نے پیاز براؤن کر کے الگ سے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس پہ شامل کر رہے ہیں۔ ہری مرچیں ہیں
और हरा धनिया है। देखिए ये बात नहीं है डिश मैं बनाती हूँ या पकाती हूँ, वैसे भी बहुत ही अच्छी सी तैयार हुई है, देख लें। वाह वाह, सही है, ये हमारी मुर्ग छोले तैयार हो गए। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, ये अच्छा तो सबीन, है। ये एक नुस्खा ये भी बता दें, हरा धनिया एक तो निकलना आजकल कम होता है बाहर लोगों का, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, फ्रिज में जैसे ही रखते हैं तो नेक्स्ट डे वो खराब हुआ होता है, क्या कैसे सेव करें? इसकी आसान तरकीब ये है कि जब हम हरा धनिया खरीद के लेके आते हैं तो उसको धोएं बिल्कुल नहीं, धोने के बाद जो है उसमें जो पानी होता है उसकी वजह से वो जल्दी खराब होता है। हरे धनिया को ला के उसके पत्ते अलग करके और अखबार में या टिश्यू पेपर में उसको पैक करके और वो जो हमारी बॉक्स होता है उसका सब्जियों का, उसके अंदर रख दें आप, तो वो आपका जो 2 दिन में 1 दिन में हरा धनिया खराब हो जाता है वो तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा चल जाएगा। अच्छा चले जी, जबरदस्त हो गया है। इस दफ़ा तो माशाल्लाह जो हमारा किचन है तो वहाँ से तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के नुस्खे मिल रहे हैं मौलाना, नुस्खे किचन के वाले हैं। दवाखाना बन गया, दवाखाना बन गया है किचन जो है वो, बावर्ची खाना जो है वो दवाखाना भी बन गया है। तो माशाल्लाह जी सबीन ज़बरदस्त, और देखने वाले जो हैं वो आपकी इन तजावीज़ को पसंद भी कर रहे हैं और आपके लिए जो है दुआएं भी भेज रहे हैं। मरहबा रमज़ान। सारे अपने गुफ्तगू की तरफ यकीनन प्रोग्राम अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हुआ। जैसा कि मौलाना अभी हेरा ने कहा कि सारिफीन की कोई अंजुमन नहीं है, अभी तक हमने जो बात की वो हुकूमत की जिम्मेदारियों की, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू मैंने एक तरफ अंजुमन ताजरान का तस्करा किया, और अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि मगरबी ममालिक में अमूमन इस तरह से होता है कि अगर नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही हो या लोग ये समझ रहे हों कि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है तो सोशल मीडिया के ज़रिए कैंपेन्स भी होती हैं और एक सिविल सोसाइटी है कि जो उन चीज़ों का बाइकआउट कर देते हैं, और जब एक बाइकआउट की कॉल आ जाती है तो सब लोग उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है हमारी सोसाइटी का, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे पानी नहीं आता है, मसलन यानी वाकई पानी नहीं आता है वहाँ पे, बुनियादी मसला है। जी पानी नहीं आता, और वो पानी जो है वो कुछ लोगों ने जोर ज़बरदस्ती करके हमारे जो हिस्से की लाइन थी वो काटी गई और काट के किसी और इलाके में सप्लाई कर दी गई। नतीजा उसका ये है कि अब पानी जैसी बुनियादी चीज़ के बगैर तो आप नहीं रह सकते, आपको टैंकर डलवाना पड़ता है। एक टैंकर जो है वो भी 2000 रुपए का आता है, जबकि गवर्नमेंट ने 1000 रुपए रेट मुकर्रर किया, वो टैंकर भी 2000 रुपए का आता है, और साल हर साल से लोग वहाँ रह रहे हैं और टैंकर पे टैंकर डलवाने पड़ते हैं। कई दफ़ा हम लोगों को कह चुके कि भाई आप लोग सब मिल के किसी वक्त चलें और चल के बात करें, लेकिन कोई आता ही नहीं। हर कोई जो है वो पैसे देने को तैयार है टैंकर माफिया को, लेकिन लोग मुत्तहिद होने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ क्या ये जिम्मेदारी सारिफ की भी नहीं है कि जो लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसे इक़दामात करें, उनका बॉयकॉट करें, ना ये कि आप जितना पैसा वो मांग रहा है वो आप दे देते हैं, बात ही खत्म हो जाती है। मैं ये समझता हूँ कि इसको यहाँ से शुरू करना चाहिए कि जो ताजरों की अंजुमनें हैं, जी हाँ, उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर आदमी अपना जो दायरा कार है और जो दायरा इख्तियार है उसमें जिम्मेदार है और जवाबदेह है, वो मसऊल है। तो ताजरों की अंजुमनों की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो मुल्क और कौम पर एहसान करते हुए ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है और यानी माली तौर पर अपने आप को बहुत आगे भाग कर ले जाने का जो तरीक़ाकार है, इसकी हौसला शिकनी करें। दूसरी बात यह है कि जो सारिफीन के अंजुमनें हैं वो पहले यहाँ होती थी, और जब तक प्रिंट मीडिया का राज था यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो मिड वीक मैगजीन होते थे अखबारों के, उसमें जब भी कोई महंगाई का इशू उठता था तो वो अखबारात एक अपना फोरम मुनक्कद करते थे जिसमें ताजिर भी होते थे, सारिफीन भी होते थे और इंतजामिया के 2 नुमाइंदे भी होते थे। कम से कम अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो डीसी, अगर डिवीजन लेवल पे है तो फिर कमिश्नर या होम सेक्रेटरी अगर सूबाई लेवल पे है।
تو اس پہ ڈسکس ہوتی تھی اور وہ صحیح ریٹ اور صحیح باتیں سامنے آتی تھیں. لیکن جیسے جیسے پرنٹ میڈیا جو پیچھے ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا آ گیا اور لوگ مصروف ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ جو ایک مافیا ہے، مافیا کے ہاتھ میں جب بے پناہ اختیارات آ گئے ہیں، جی ہاں، تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، جیسے آپ نے کہا کہ وہ پانی کی لائن اس علاقے سے کاٹ کے کسی اور کو دے دی. یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. یعنی شہر میں بہت ساری پانی کی لائنیں کاٹ کر ٹینکر مافیا کو دے دی، بالکل صحیح بات. اور ٹینکر مافیا جو ہے وہ اپنی منمانی قیمتوں پر پانی کو فروخت کر رہا ہے. پانی حالانکہ ایک بنیادی ضرورت ہے، بنیادی اور ہر ضرورت. شخص کا حق ہے، ہر شخص اور کا حق. پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں ابھی یہ جو وبا ہے کہ 20 سیکنڈ تک اچھی طرح آپ پانی سے ہاتھوں کو دھوئیں، اور پانی تو نہیں دے رہے. پانی نہیں آ رہا تو پھر ہاتھ کہاں سے دھوئیں گے؟ یہ بتائیں. یعنی آپ پانی پرووائڈ تو کریں، پانی فراہم تو کریں، صحیح بات. تو کس سے ہاتھ دھوئیں یہ بتائیں کہ یہ نل کھولیں گے تو پانی تو آ نہیں رہا. جی ہاں، تو لہذا صارفین کی انجمنیں بھی ہونی چاہیے، لیکن پھر گھوم پھر کر، یعنی یہ جو ٹرائکا اگر ہے کہ ایک تاجروں کی انجمن ہے، صارفین کی انجمن ہے، انتظامیہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس ٹرائکا میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری، سب سے گہری ذمہ داری یہ انتظامیہ کی بنتی ہے کہ انتظامیہ وہ کنٹرول کرے اور وہ دونوں کے جو مفادات ہیں اس کو سامنے رکھے اور درمیان میں فیصلہ کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی ایک رات کے اندر یا راتوں رات ارب پتی ہونے کی جو سوچ ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا کہ تو فخر سے کہتا ہے جسے عیش و تنعم، وہ خواب کی جنت ہے وہ فردوس توہم. سمجھا ہے تو جسے فردوس بری ہے، وہ دھندلی سی مسرت کا سایہ بھی نہیں ہے. بیدار ہیں دل جن کے وہ دنیا سے خفا ہیں، جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو پھول کے طالب ہیں وہ کانٹوں سے جدا ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہی بات اگر جناب علامہ علی طاہری صاحب آپ کی جانب بھی آئیں گے کہ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاتے ہیں کچھ گلاب، چٹانوں میں پرورش آتی ہے پتھروں سے بھی خوشبو کبھی کبھی. واہ واہ واہ. آپ نے شعر کا جواب اچھا دیا. بہرحال قبلہ نے بڑی اچھی طرح سے وضاحت فرمائی کہ خدمت میں وضاحت کروں کہ لوگ اچھائی کا ساتھ نہیں دے رہے، تو شاید اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کی اتنی ناگفتگی حالت ہے. ہر ایک اس اسٹیج پر نہیں ہے جو آپ بول سکتے، وہ ہر ایک نہیں بول سکتا، ہر ایک یہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو جو اگر معاشرے کا آپ کے گلی محلے کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دے پاتے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ برا کو برا نہیں سمجھتے، نہیں، ان کی اہلیت اتنی نہیں ہے کہ وہ برے کے سامنے کھڑا ہو سکے. تو بہرحال لیکن بنیادی ذمہ داری تو خریداروں کی بھی ہے کہ وہ برے کو برا کرنے نہ دے. اور اگر یہ بنیادی اکائی جو خریداروں کی بنیادی جو اکائی اگر متفق ہو جائے اس بات پہ کہ ہم اپنے معاشرے میں کوئی کام برا ہونے نہیں دیں گے، تو کسی کے بس میں نہیں ہے. گلی محلے میں موجود، آپ کے محلے میں موجود سبھی لوگ اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم سے کوئی ظلم زیادتی نہ کرے، تو پھر کس میں مجال ہے جو آپ سے ظلم و زیادتی کرے، آپ کے حصے کا پانی کسی اور کو دے دے. تو بہرحال یہ اویئرنیس کی کمی ہے اور کچھ حالات کی وجہ سے لوگ اس سے پیچھے ہیں. لیکن اگر یہ سب چیزیں اگر آ جائیں اور ان کی صحیح سمت میں تربیت کی جائے، قرآن و حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس کی بہتر مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو بڑے ہو گئے وہ تو بڑے ہیں، اب ان کا ذہن بن گیا، ایک معاشرے میں ڈھل گئے اور یہ سب کچھ، لیکن آپ اپنے بچوں کی تربیت اس معنی میں کریں. اور اس کی مثال میرے خیال میں شاید غلط ہو یا صحیح ہو، وہ والدین جو بچپنے میں اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ مسجد میں جانے کے پابند بناتے، بڑے ہو کر وہ اچھے خاصے پکے نمازی بن جاتے، انہیں نمازی بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. یہ ایک بنیادی خوبی ہے. اگر آپ کا بچہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے تو جس طرح کسی بری جگہ جانے کے بعد 10 برائیاں سیکھ کے آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد نماز کے علاوہ 10 خوبیاں وہ سیکھ کے آ جائے گا. وہاں قرآن کی بات ہوگی، حدیث کی بات ہوگی، سیرت معصومین کی ہوگی. تو تربیت اگر کرتے رہیں، اور ہم جو خرابی ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں میں اگر نہیں دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے اگر ہم کچھ اقدام کریں تو ہو سکتا ہے ہم اس منزل میں، اس مقصد میں کامیاب ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب بہت بہت زبردست نکات اور ایسی باتیں جو
عموماً پروگرام میں جو روایتی پروگرام ہوتے ہیں اس میں نہیں ہو پاتی. آج ہمارے علماء کرام نے جس طرح سے باتوں کو بیان کیا یقیناً قابل ستائش اور قابل تعریف ہے. میں آپ دونوں کا بے حد ممنون. علامہ عبدالخالق فریدی صاحب، مولانا علی طاہری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور وہ تمام معزز مہمانان گرامی جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کسی بھی طرح شریک رہے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی بالکل، دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. اور یقیناً KSH TV کی یہ روایت رہی ہے کہ جو عمومی روایت اور طریقوں سے ہٹ کر سنجیدہ نوعیت کے پروگرام لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پروردگار ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں، یعنی آئندہ کل صبح کی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. مجھے سید عمران مہدی اور سیدہ ہیرا شیرازی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا رمضان مرحبا